من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر جس شخص کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس شخص نے دل کھول کر کفر کیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالی راہ نہیں دکھاتا کفر کرنے والی قوم کو، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، کہ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں، لا جرم، ضرور بالضرور، انہم فی الآخرۃ، بے شک وہ آخرت میں، ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہوں گے، ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ وہ فتنے میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدها، بے شک تیرا رب اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گزشتہ آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بیان تھا، اور اسی طرح مشرکین کا جو اعتراض تھا کہ یہ خود اپنی طرف سے گھڑ کے لاتا ہے، اللہ اس کی طرف وحی نہیں کرتا، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ یہ علمی شخص اس کے پاس آتا ہے جو آ کے اس کو سکھاتا ہے، اور یہ صبح ہم کو کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ دیکھو وہ تو ایک اجمی شخص ہے، وہ اپنا معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتا عربی کے اندر، تو اس جیسا معجز کلام وہ کس طرح بنا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی اللہ نے دے دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ افطرا تو جھوٹ کا افطرا وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ کیا ہے؟ جھوٹے۔ آج کی ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اقراء اور اضطرار کے مسائل کو بیان فرمایا۔ ایک انسان کی عام حالت ہوتی ہے جس کے اندر کوئی زبردستی، کوئی مجبوری، کوئی جبر، کوئی اقراء، کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارتا۔ اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، جان سے مارنے کی دھمکی دے دی، کوئی عضو کاٹنے کی دھمکی دے دی۔ تو اس طرح کے حالات کے مسائل وہ اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمائے۔ ہماری جو اسلام کی تاریخ ہے اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بہت سارے، جن کو آپ مشاہیر اسلام کہہ سکتے ہیں، بہت سارے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑی سے بڑی قربانیاں دی، لیکن پھر بھی انہوں نے کلمہ حق کو بلند رکھا۔ جس طرح حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ کفار نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ بھائی کلمہ کفر کہو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا، واپس آئے آپ علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو اس طرح کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیف تجد قلبک، جس وقت آپ نے کفر کا کلمہ زبان سے کہا اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ آپ کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا یا نہیں تھا؟ تو حضرت عمار نے فرمایا اللہ کے رسول میرا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن۔ تو آپ نے السلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، وَإِنْ عَادُوا فَعُودْ، اگر آج کے بعد پھر بھی کہیں ایسا واقعہ پیش آ جائے، آپ کو پکڑ لیں اور جان سے مارنے کی دھمکی دیں اور آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو، تو پھر بھی آپ دوبارہ بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کا دل ایمان کے ساتھ کیا ہو؟ مطمئن۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے یا کوئی عضو کاٹنے کی دھمکی دی جائے تو اس وقت یہ انسان کلمہ کفر زبان سے کہہ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دل کیا ہو؟ مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ وہ کلمہ کفر زبان سے نہ کہے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، تو آپ کو بھی کہا گیا کہ ارجع، واپس اپنے دین کے اندر آ جاؤ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا ارجع، میں واپس نہیں پلٹوں گا، میں نے اب جس نبی کا، جس رسول کا کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، اب میری جان ہی جا سکتی ہے، اس کلمے کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر ان کو گرم ریت پر لٹایا گیا، اوپر پتھر رکھے گئے، گرم سلاخوں سے ان کے جسم کو داغا گیا، لیکن پھر بھی زبان پر کیا تھا؟ اللہ 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 احد احد، یہ کہ پھر زبان پر تھا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ اللہ کے نام کے ساتھ چڑھتے ہیں، اگر مجھے کوئی اور کلمہ ایسا پتہ چل جائے جس سے یہ کفار چڑھے تو میں وہ کلمہ بھی کہنے سے گریز نہیں کروں گا، وہ کلمہ بھی کہتا رہوں گا، ان کو میں چڑھاتا رہوں گا۔ یہ حضرت بلال، اتنی بڑی قربانی، اب یہ شہید تو نہیں ہوئے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے سر دھڑ کی بازی وہ دین پر لگا دی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ پر تھوڑی مصیبتیں آئیں، تھوڑی پریشانیاں تھی، انہی پریشانیوں کے اندر ان کو شہید بھی کر دیا۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون تھی، تو ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ 2 ٹانگوں کو باندھا اور مخالف سمت پہ چڑھا دیا اور درمیان سے نیزہ مارا اور 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن اسلام کو انہوں نے چھوڑا نہیں چھوڑا، یہ اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ حضرت خبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے ہاتھ چڑھ گئے، تو اس نے کہا کہ تم رسول کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہو؟ ہاں میں اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول، مجھے بھی اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہو یا نہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سنتا، مجھے آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے تسلیم کروں؟
میں رسول تسلیم نہیں کرتا. تو دشمن نے کہا, مسلمان نے کہا کہ اگر تم مجھے نبی تسلیم نہیں کرے گا تو میں تیرا ایک ایک جوڑ کاٹ دوں گا, ایک ایک جوڑ. اور میں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, کاٹ دوں, لیکن جو کلمہ میں نے پڑھ لیا اس کلمے سے میں نے پھرنا نہیں ہے. اسی طرح ہوا, مسلمہ کذاب نے حضرت خبیب بن زید انصاری کے جوڑ جوڑ کاٹ کے شہید کیا. اسی طرح ایک حضرت خبیب, ان کو کہا گیا کہ آپ کلمہ چھوڑ دیں ورنہ آپ کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. اور میں کوئی بات نہیں, سولی پہ چڑھ جاؤں گا لیکن کلمہ نہیں چھوڑوں گا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت خبیب اور حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کو ایک ہی دن سولی پہ چڑھا کے شہید کیے گئے, ایک ہی دن دونوں کو. اور ان دونوں نے شہادت سے پہلے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارا سلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. آپ علیہ السلام کو جب ان دونوں حضرات کا سلام پہنچا تو آپ علیہ السلام نے دونوں کے لیے وعلیکم السلام. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت بڑی بڑی قربانیاں صحابہ کرام نے دی, اور صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین, اور اس طرح کرتے کرتے آج تک ایمان والے بڑی سے بڑی قربانی وہ دے دیتے ہیں لیکن کلمہ کفر زبان سے نہیں کہتے. رومی بادشاہ تھا نا, تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے گرفتار کیا. جنگ کر رہے تھے تو جنگ کے اندر یہ قیدی بنا لیے گئے, ان کے ساتھ اور ساتھی بھی. تو رومی بادشاہ نے کہا کہ اسلام کو چھوڑ دو, عیسائیت کی طرف آ جاؤ تو میں اپنی حکومت کے اندر آپ کو شریک کر لوں. اور صرف یہ نہیں کہ اپنی حکومت کے اندر شریک کروں گا بلکہ اس ضب جو بنت تھی اپنی بیٹی کا نکاح بھی تجھ سے کر لوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام سے پھر جاؤ اور عیسائیت کو قبول کرو. فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں. تو اس نے کہا کہ پھر آپ کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. کوئی پرواہ نہیں, چڑھا دو. پھر اس کے بعد رومی بادشاہ نے تانبے کا ایک بہت بڑی ایک دیگ منگوائی, اور اس دیگ کے اندر تیل وغیرہ کوئی چیز ڈال کے اس کو گرم کیا گیا. گرم کرنے کے بعد ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو اٹھا کے اس گرم تیل کے اندر ڈالے, وہ کوئلہ بن گیا. تو پھر رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ صاحبی کو کہا کہ واپس آ جاؤ ورنہ تیرا حال بھی یہی ہوگا. فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں جان دے دوں گا لیکن عیسائیت کو قبول نہیں کروں گا. اس بادشاہ نے پھر اپنے فوجیوں کو کہا کہ آپ اس کو نا سولی پہ چڑھاؤ, سولی پہ چڑھا کے اس کو اس طریقے سے یہ مارو نا تیر کہ اس کو لگے نہیں, صرف اس کے پاس سے گزرتے رہے. سولی پہ چڑھا دیے گا تیروں کی بارش. تو پھر کہا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دو, عیسائیت کو قبول کر لو. اور میں کہ نہیں, اب میں نہیں کرتا, مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو سولی سے اتارو اور اس کو بھی کڑا کے اندر ڈال دو. وہ جب اس طرف جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ صاحبی کی آنکھوں سے آنسو جاری. بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ. ان کے پاس لایا گیا, ان کو لایا گیا. تو بادشاہ نے کہا لگتا ہے اب تیرا پروگرام بن گیا ہے کہ تو عیسائیت کو چھوڑنے کے لیے تیار, اس لیے تو آنسو بہا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ صاحبی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک عجیب بات ارشاد فرمایا کہ بادشاہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس تیل کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے یہ میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے اور میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے رو رہا ہوں, عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں, تو یہ سمجھ رہا ہے؟ تو سن, میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری موت آ جائے گی, مجھے مار دیا جائے گا, میری جان نکل جائے گی, اس وجہ سے میں نہیں رو رہا. میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے,
ایک جان دی ہے نا، ایک ہی دفعہ کڑا کے اندر ڈالا جائے گا اور ایک جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ میری 1000 جانیں ہوتی، ایک جان کر کے میں اللہ کے دین پہ قربان کر دیتا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا آؤ اور میرے سر کو بوسہ لو، آپ کو آزاد کر دیا جائے۔ فرمایا کہ نہیں، ایسے کہاں ہو سکتا ہے، میں آپ کے سر کو بوسہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ جتنے ساتھی تو نے قید کیے سب کو رہا کرنا پڑے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ صاحب نے اس کے سر کا بوسہ لیا اور ساتھیوں سمیت وہ آزاد کر دیے۔ مدینہ منورہ جب پہنچے تو حضرت عمر کو یہ واقعہ پتہ چل گیا، تو حضرت عمر نے سارے صحابوں کو اکٹھا کیا کہ صحابہ کھڑے ہو جاؤ، یہ عبداللہ بن حذافہ صاحب آ رہا ہے، اس نے ایک بوسے کے ساتھ اپنے تمام ساتھیوں کو رہا کروایا ہے، لہٰذا کھڑے ہو جاؤ۔ سب سے پہلے میں عبداللہ بن حذافہ صاحب کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہوں، اس کے بعد تم لوگ۔ اس کے دل کے اندر جو کافر کو بوسہ دینے سے ناگواری ہوئی تھی تاکہ وہ ظاہر ہو جائے۔ ایسی قربانیاں صحابہ کرام نے دی۔ تو اسی بات کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کہیں پر تمہارے جان کا خطرہ ہو تو جان بچانے کی خاطر تم اس طرح کر سکتے ہو، لیکن عزیمت پھر بھی اس کے خلاف ہے۔ عزیمت پھر بھی یہ ہے کہ انسان اپنی جان کی قربانی دے دے، لیکن کلمہ کفر زبان سے نہ کہے۔ ہاں اجازت ہے، رخصت ہے، انسان اس طرح کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کلمہ کفر زبان سے انسان تب کہے کہ جب کوئی مجبور کرے، بھائی ہم آپ کو مار دیں گے یا آپ کا جسم کاٹ دیں گے، تو اس وقت وہ کلمہ کفر زبان سے کہہ سکتے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرے، کسی مسلمان کو مجبور کرے کہ دوسرے مسلمان کا مال تو ضائع کر ورنہ ہم تجھے جان سے مار دیں گے، تو ایسی صورت کے اندر وہ مال بھی ضائع کر سکتا ہے، مال ضائع کر سکتا ہے۔ اب اگر انصاف والی حکومت ہوگی تو مجبور کرنے والے شخص کو پکڑے گی اور اس سے ازالہ کرائے گی، ورنہ یہ مسلمان جب خود آزاد ہوگا اور آزاد ہونے کے بعد اس کا ازالہ کر دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کو مجبور کر دے کہ آپ نے فلاں مسلمان کی جان لے دی، اس کو مارنا ہے، تو اس وقت پھر اجازت نہیں ہے کہ اپنی جان بچانے کی خاطر دوسری کی جان کو لے، اس صورت کے اندر اجازت نہیں۔ یا اگر کوئی کسی مسلمان کو مجبور کرتا ہے کہ آپ نے اگر فلاں عورت کے ساتھ زنا نہ کیا تو ہم آپ کو مار دیں گے، اس صورت کے اندر بھی زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جان کی قربانی دے دے اور اس کام کے قریب نہ جائے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے یہ اقرار اور اضطرار کے مسائل ان آیات کے اندر بیان فرمائے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس شخص نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر جس شخص کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، تو ایسے شخص کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، لیکن جس شخص نے دل کھول کر کفر کیا، یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ اس نے کلمہ کفر زبان سے کہا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر کیا ہے؟ اللہ کا غضب۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو راہ نہیں دکھاتا۔ راہ اس کو ملتی ہے جو طلب حق رکھتا ہو، جس کے اندر خواہش موجود ہو، طلب موجود ہو۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی۔ وسمعہم، اور ان کے کانوں پر پردے، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردے، وعلی ابصارہم غشاوہ، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں غافل۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، ضرور بھی ضرور یہ لوگ آخرت کے اندر وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، فتنے میں ڈالے جانے کے بعد، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم،
رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. اللہ جل شانہ نے شریعت کا علم اور عمل. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ